12-20-25 صفحے تو میری جو کتاب میں، باقیوں کے سنا جاتا ہے کہ 20-50 صفحے اس پر ہیں، رمضان مبارک کی شان مبارک پر، ایک ایک چیز کا اللہ آقا علیہ السلام نے پورا کھول کے رکھ دیا. کیا رمضان ہے سنو. تو میرے دوست بزرگوں، سلمان فارسی، ان کی یونیک چیز کیا ہے بایوگرافی میں؟ سب سے بڑی یونیک چیز یہ ہے کہ صحابہ میں سب سے اولڈسٹ، سب سے بڑی عمر والے کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی. کتابوں میں آتا 300 سے لے کے 400 برس کی عمر تھی ان کی. 300 سے لے کے 400 برس کی عمر تھی، اور اتنے مذاہب چینج کیے ہیں انہوں نے آتے آتے. سنیے گا، آتے آتے یعنی اسلام میں آتے آتے. پہلے ان کے والد وہ آتش پرست کہتے ہیں نا جس کو، وہ مجوسی تھے، وہاں سے بھاگے، مطلب مزہ نہیں آ رہا، یہ کیا ہے آگ کو پوجا کرنا، یہ کوئی تھا. وہاں سے نکلے، پھر مذہب مختصر، پھر ایک آ گئے راہب کے پاس، عیسائی بن گئے. اب راہب کے پاس بیٹھے ہوئے تربیت لے رہے جو بھی ہے، لیکن دل مطمئن نہیں، اداس بیٹھے. راہب کہتا تو دیکھتا ہوں تو ہمارے مذہب میں آیا تو ہے، لیکن تو اداس رہتا ہے، کیا تیرا دل نہیں لگتا؟ سچ بول گئے وہ. کہنے لگے پتہ نہیں کیوں میں جس مذہب کے لیے نکلا ہوں وہ میرا دل پہ ٹھک نہیں رہا ہے. سچی بات بتاؤں راہب صاحب، یہ مذہب بھی مجھے مزہ نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا مجھے بے چینی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. راہب کہتا ہے اچھا میں جانتا ہوں تیرا دل کہاں لگ رہا ہے. اللہ چولے سنیے گا، تیرا دل کہاں لگ رہا ہے؟ راہب کہتا ہے تیرا اصل میں دل لگتا ہے ایک ایسا شہر جہاں کھجوریں ہوں، وہاں تو ہوگا تو اپنی منزل پا لے گا. ہیں کھجوروں والا درخت، آپ بھی نہیں سمجھے. کھجوروں والا شہر کوئی نہیں سمجھا، نہیں سمجھے کھجوروں والا شہر. وہ بولا کھجوروں والا شہر کہاں ہوگا؟ بولا اب یہ ہمیں بھی نہیں پتا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا کھجوروں والا شہر جو بھی گیا نا وہ سکون پا جائے گا اور واہ مزے ہو جائیں گے. اب کہہ رہا کھجوروں والا شہر کون سا؟ نہیں پتا. کہ قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، قدموں میں آ گیا کھجوروں والا شہر. کھجور جاؤ تو صحیح یار، جو گئے وہ جا رہے ہیں نا ہمارے حضرت صاحب، پوچھیے گا جا کے کھجوریں دیکھیے گا، اور ایسی کھجوریں سبحان اللہ، جنتی کھجوریں کھائیں گے آپ. اللہ کہ قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں. سب کہو نا آمین. اور جس کو جانا ہے وہ آمین کہ، جس کو پیسے خرچ کرنے وہ نہیں بولے آمین. ڈر لگتا ہے اس کو، کہہ رہے بھیا 3-4-5 ہزار ڈالر کہاں خرچ کریں گے، یہیں رکھنے ہیں امریکہ میں، یہیں وہ زمین بوس میں سونا رکھا ہوا ہے امریکہ کا، اسی کے اندر بوس کر دیں گے، اور گولڈ نیچے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، پھر ہم کہیں گے ہماری قبر بھی اس کے نیچے لگا دے. ہمیں نہیں جانا. جس کو جانا ہے وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ قدموں میں بلا لیجئے یا نبی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں، کاش میں چلا جاؤں آج ہی. کیا شعر ہے یار. اعلیٰ حضرت نے اس کی مطلب اس شعر کی تو نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک روایت بیان کی حدیث، بلکہ اعلیٰ حضرت نے پرسنلی ایک بات کی. شاید میں کبھی کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی باتیں تو بتاتا رہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے پرسنلی ایک بات کی، پرسنلی وہ آپ کے نظر کرتا ہوں. مدینے جاؤ تو یہ مزے ضرور لوٹنا، یہ اعلیٰ حضرت کی سنت ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ راستہ ہواؤں کو مشکلوں سے ملتا ہے. کمال ہے، شعر نہیں سمجھے آپ؟ نہیں آیا سمجھ میں یار. مدینے پاک میں ہوا، ہم جیسے بندوں کو تو رش ہوتا ہے نا، گھچا پہ جاتے ہیں نا سرکار کے دربار میں، دیکھتے ہو نا وہ جم پہ سینے سے سینہ ملا، پسینے چھوٹ رہے ہیں، گھبراہٹ ہو رہی، جانا مشکل ہو رہا ہے. یہاں ہوا کی بات ہو رہی ہے، ہوا چل رہی ہے نا، تو کتنی ہوائیں اور کیا کیا معاملہ. تم تو وہ چیز دیکھتے ہو جو تمہیں نظر آتی ہے، تمہارے دل کی آنکھیں تو کھلی نہیں ہے، تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا اور عجیب مخلوق بھی ہے وہاں، کہ آسمان کی تہ تک پبلک ہی پبلک. تو کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ راستہ ہواؤں کو مشکلوں سے ملتا ہے، اس قدر نگاہوں کی بھیڑ ہے مدینے میں، اس قدر نگاہوں کی بھیڑ ہے بھیڑ کیسی؟ سنو، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی ہمارے امام، ایک ان کی عادت تھی مدینہ شریف جب جائیں روزانہ ایک مرتبہ
ایک طواف کرتے ہیں راؤنڈ اٹ. اس زمانے میں تو چھوٹا تھا نا, اب تو بڑا ہو گیا, اب تو میرے خیال 15 میل کا ہو گیا ہوگا راؤنڈ, بہت لمبا ہو جاتا ہے. پہلے تو صرف مزار اقدس تھا نا, ایک راؤنڈ ضرور لگاتے. بس جو ساتھ میں ہوتے ساتھی کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں بات آ رہی, روزانہ آپ چکر لگاتے ہیں, پھر حاضری دیتے ہیں, پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے بات, تو بولے بس ہاں ٹھیک ہے. نہیں پھر ایک دن تو پوچھ ہی لیا, نہیں آپ تو بتا, آپ روز ہم دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے سنیں حدیث پاک. بولے جانتے ہو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں یہاں صبح 70,000 فرشتے میرے مزار اقدس میں صبح آتے ہیں, اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, اور وہ چکر لگاتے ہیں. وہ اس طرح راؤنڈ کر دیتے ہیں مزار اقدس کو, کچھ تو مزار کے پروں پہ بچھا کے صفائی کرتے ہیں, کچھ ایسے راؤنڈڈ ہوتے ہیں. 70,000 کوئی چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے. اندازہ کیجیے, آنکھوں کی نگاہوں کی بات کی نا وہ, کہ بھیڑ کتنی ہے تو آپ کو تو نظر نہیں آ رہے, پورے راؤنڈڈ ہوتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس امتی نے محبت سے میرے دربار اقدس میں حاضری دی ہوتی ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا, ان میں سے کسی فرشتوں کی نظر, یعنی فرشتے کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اندازہ کیجئے. اب اعلیٰ حضرت کی حکمت دیکھو. آپ جو طواف کرتے ہیں فرماتے ہیں میں اس لیے کرتا ہوں, میں چاروں طرف گھومتا ہوں, ارے کسی فرشتے کی نظر تو میرے پہ پڑ جائے گی. اس قدر نگاہوں کی بھیڑ ہے مدینے میں. اب سنیے حدیث پاک, اللہ اکبر, توجہ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل. بس اسی حدیث پاک پر ہی قناعت کریں گے, بہت بڑی فضیلت والی. حضرت سلمان فارسی, اچھا وہ وہاں آئے اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ کو بتایا سرکار کی بارگاہ اقدس میں مائی مسلمان ہوئے, اور آقا علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا, ایسی محبت ان سے ہو گئی جب سرکار سے. سرکار نے فرمایا, ایک مالک تھا ان کا, ان کے کھیت میں کام کرتے تھے کھجور کے. آج بھی سلمان فارسی کا جو باغ ہے نا موجود ہے. اتنی محنت کرتے اس لیے کہ وہ کھجور والے شہر میں آ گئے نا, اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ مالک کو 16 گھنٹے ٹائم دیتے, صرف 7-8 گھنٹے سونے کا لیتے. مالک کہتا ہے یار ایسا بڑا میرا نوکر غلام کہاں سے ملے گا. بس سرکار کو دیکھا, سرکار نے کہا اب تم میرے پاس آ جا. بولے یا رسول اللہ 12, 20, 25 صفحے تو میری جو کتاب میں, باقیوں کے سنا جاتا ہے کہ 20-50 صفحے اس پر ہیں رمضان مبارک کی شان مبارک پر. ایک ایک چیز کا اللہ آقا علیہ السلام نے پورا کھول کے رکھ دیا. کیا رمضان ہے سنو. تو میرے دوست بزرگوں, سلمان فارسی ان کی یونیک چیز کیا ہے بایوگرافی میں. سب سے بڑی یونیک چیز یہ ہے